اچھا عوام کی اگر عوام کو اگر اویئرنیس نہیں ہے تو ان کی رائے میٹر ہی نہیں کرتی، علی بھائی کا یہ کہنا ہے۔ جی بالکل میں پھر بات کرتا ہوں، ان کی حکومت میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جو بندہ کسی ادارے کے بارے میں بات کرے گا 2 سال قید ہوگی، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خان صاحب پھر باتیں کرتے تو 2 سال تو بنتی ہے نا۔ چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ کرتا ہے تو اگر عمران خان آئے کہ یہ میں نے ناڑا لینا، اس کو کتنے کا دو گے؟ اس کو 20 روپے کا۔ اس کو 20 روپے کا، ویسے 40 کا بیچتے ہو؟ ہاں جی، اس کو 20 کا کیوں دو گے؟ وہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ اس کو فری میں دوں گا، آپ فری پہ دو گے؟ میں فری میں۔ شہباز شریف ہونا چاہیے۔ شہباز شریف، لیکن شہباز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ میں اس نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی۔ سر ہمارے ویسے کہنے سے تو کوئی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو گیٹ نمبر 4 سے آپ نے ووٹ دیا ہے نا؟ جی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ اس ٹائم جو سچویشن بن رہی ہے، اس سچویشن میں پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ بیرسٹر گور کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین، میں ہوں ناصر آج اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم نکلے ہیں، تھوڑا سا موسم بھی ابر آلود ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور سردی بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کی گرما گرمی جاننا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون بننا چاہیے اور کس بندے کو آگے آنا چاہیے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں اور ہم بھی جان سکیں اور وہ لوگ بھی جان سکیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، والسلام۔ میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ علی۔ علی بھائی، یہ بتائیں کہ اس وقت سارے اس مخمسے میں ہیں، پوری قوم اس مخمسے میں ہے کہ کون ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنے۔ آپ کے خیال میں اس مشکل حالات میں کون سا ایسا نام ہے جس کو آپ وزیر اعظم بنانا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب نے تو انکار کر دیا کہ میں اویلیبل ہی نہیں ہوں، تو پھر اس کے بعد کون سا آپشن ہے؟ تو اس میں یہ کہ یا تو نیکسٹ ایلیجیبل پرسن ہو، شہباز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو غور و فکر کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر۔ لیکن علی بھائی وہ پچھلے آگے آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی 17-18 ماہ میں وہ رہے ہیں، تو جو عوام کا کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا پرسنل ویژن یہ ہے کہ عوام جو ہمارے پاکستان ہے نا، اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان پڑھ ہیں، ان کو ملک کی گروتھ اور اکانومی کے بارے میں اویئرنیس ہے ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو عوام کی جو رائے ہے وہ اس لیے اتنی خاص میٹر نہیں کرتی کیونکہ ان کو چیزوں کی اویئرنیس بہت۔ اچھا عوام کو اگر اویئرنیس نہیں ہے تو ان کی رائے میٹر ہی نہیں کرتی، علی بھائی کا یہ کہنا ہے۔ جی بالکل دیکھیں نا، اب آپ کو میں کہوں کہ آپ یہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا یہ گاڑی چلانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کون سا ڈرائیور گاڑی چلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی چلانے کا آنا ضروری ہونا چاہیے، پھر آپ کسی کو منتخب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، گاڑی کا چلانا آنا ضروری ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ علی بھائی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا نام ہے؟ میرا نام محمد سعد، محمد سعد، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں ادھر۔ اچھا سعد بھائی، یہ بتائیں کہ اس وقت پوری قوم اس مخمسے میں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے۔ ایون جو وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بنوں، اس کو بناؤں، کس کو بناؤں۔ سعد بھائی کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے عمران خان کو بنانا چاہیے۔ وہ تو نہیں، وہ تو جیل میں ہے نا، وہ جیل میں ہے۔ ویسے تو اس کو ووٹ زیادہ ملے، آپ کی بات سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جیل میں، اس کے علاوہ کوئی نام بتائیں۔ اس کے علاوہ اگر بننا چاہیے تو کسی کو کوئی اور پارٹی دوسری کرے نا، تو وہ زیادہ تر جو بننا چاہیے نون لیگ کو بننا چاہیے۔ نون جی کے نواز شریف کو، لیکن نواز شریف نے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو پھر ان کو یہی مارشل لا لگ سکتا ہے، اس کے چانس لگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ جی میرے پاس تو ہے ٹائم، پر مطلب آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیں تو؟ نہ، میں نہیں بننا چاہتا وزیر اعظم۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان کے بعد اگر دوسری چوائس ہے تو وہ نواز شریف؟ نواز شریف۔ بہت شکریہ، سپورٹر جو میں عمران خان کا ہوں۔ چلے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ امجد نام ہے میرا۔ امجد صاحب، آپ کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ اس وقت سارے کوئی تیار ہیں، کوئی انکار کر رہے ہیں، آپ امجد صاحب کا کیا خیال ہے کون وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ سر نواز شریف کو ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف تو انکار کر رہے ہیں نا، وہ تو پتہ نہیں کیوں وہ کہہ رہا کہ نہیں میں بننا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف ہونا چاہیے۔ شہباز شریف، لیکن شہباز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ میں اس نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی تھی۔ سر وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس نے شہباز شریف نے جیسے پنجاب میں کام کیا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف نے بہت زیادہ پنجاب میں محنت کی۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بلاول بھٹو تو
ابھی بچہ ہے. बच्चा है, उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है. आपको अगर बना दिया जाए तो मैं इस काबिल नहीं हूँ. आप इस काबिल. चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या सलाम. नाम है मेरे भाई का? करीम नाम है मेरा. करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आपका क्या नाम है? ताहा फाजिल. ता फाजिल. और आपका क्या नाम है? इजाज बाराक. इजाज. बाराक. इजाज बाराक. अच्छा, मेरे तीनों भाई ये जो खड़े हैं नौजवान हैं, आप आने वाला वक्त आप सबका है. इस वक्त सारी दुनिया तो नहीं, खैर सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे मुल्क का कौन वज़ीर आज़म होगा. आपके ख्याल में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो वज़ीर आज़म होनी चाहिए और इस मुल्क का जो दादरसी करे, ख्याल करे? सबसे पहले करीम भाई आप बताएं. सर हमारे वैसे कहने से तो कोई नहीं होगा, जाहिर सी बात है. वो तो गेट नंबर 4 से आपने वोट दिया है ना? वोट दिया है हाँ. तो इसी तरह होता है ना भाई, ज़रूरी नहीं होता. एक एक स्टेप, एक एक कतरा जो है वो दरिया बनता है. इसलिए करीम भाई खुल के बताएं, छोड़ें और सबको. वो दरिया तो बह गया है सर. लाखों जो वोट्स थे वो जाके जो 4000 वाला जीतता है, लाख वाला हारता है, तो वो हमारे तो वोट आपके ख्याल में बेईमानी हुई है? बेईमानी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा बेईमानी हुई बहुत है. ज़्यादा बेईमानी हुई है करीम तो- भाई. अब मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस बेईमानी की वजह से. लेकिन फिर भी जो अवेलेबल स्टफ़ है उसमें से बता दें कि आपको कौन पसंदीदा है, वो बताएं आप. सर जी जहाँ तक मुझे अभी लगता है जो इमरान खान का तो पॉसिबल नहीं है. अब हाँ, मैं नहीं। कहूँगा तो वो तो अंदर है जेल में. जी. उमर अयूब साहब हैं. अच्छा. उसके का एक्सपीरियंस, उमर अयूब ठीक है आपके ख्याल में? उसकी एक्सपीरियंस, इसके ओके. प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखा जाए तो वो शौकत अजीज साहब के. ये करीम भाई से इत्तेफाक करते हैं आप? सर काफ़ी हद तक करता हूँ क्योंकि नाम आप एक मरतबा फिर बताएं. मेरा नाम ताहा फाजिल है फाजिल. आप और मैं आज़ाद कश्मीर का हूँ, लेकिन मेरे नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है. नहीं, करीम साहब ने कुछ सही बात की है या मैं ये बुलंदी ठीक मार कह रहे दी? हैं. हमारा तो जो हमारा साथ है इमरान खान के साथ है, लेकिन उसके साथ जो हुआ तो वो फिर तो फिर आप सामने- बताएं ना, कोई बंदा बताएं ताकि इस हम टाइम जाकर जो वोट सिचुएशन देंगे बनी कि हुई है- ने ये कहा है उसको बनाएं. इस टाइम जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन में पीटीआई के जो बैरिस्टर गोयर हैं वो बैरिस्टर गौर को बनाना चाह रहे हैं. बनाना। जी बाराक साहब, आपको गुस्से में लग रहे हैं, हाथ भी बांधे हुए हैं, सर्दी से हाथ बांधे हुए हैं या गुस्से से बांधे हुए हैं? थोड़ा गुस्सा भी है, गुस्सा भी है. आज ये सर्दी भी है. अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन वजीर आजम हो? सर मेरा राय ये है कि मौजूदा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो हालात को एनालिसिस करें हाँ जी. तो ज़ाहिर है जो हमारे जो आने वाले जो इंतखाबात हो चुकी हैं उसमें जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया था वो मैंडेट ज़बरदस्ती छीन. मैंने सही जज किया कि आप गुस्से में हैं, सख्त गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई नाम बता दें कि किसको वजीर आजम. आपके पास टाइम है, आपको बना दें, करीम भाई को बता दें, ता को बना दें, या इनमें से कोई आपको अच्छी शक्ल वाला लगता है. मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम निकालूंगा अगर मुझे भी आपने बनाना चाहे. नाम बताएं आप. अच्छा, ये अली मोहम्मद पीटीआई के जो अली मोहम्मद खान है ना, वो मुझे बेस्ट लगता है. उसके प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो वो एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी है, शरीफ भी है, ईमानदार भी है. जी ईमानदार भी है. बाराक साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त आपकी चॉइस है. मेरे भाई आपका क्या नाम है? जी जमशेद अहमद. बाराक साहब खड़े रहे, क्यों जा रहे हैं आप? खड़े रहे थोड़ी देर. जमशेद साहब क्या करते हैं आप? जी मेरा अपना बिजनेस है, टैक्स का काम करता हूँ. टैक्स का बिजनेस है, आप खुद भी टैक्स देते हैं? जी टैक्स कितना दिया है आपने यार पहली बात ये कि टैक्स चोरों को टैक्स देना ही नहीं चाहिए. हाँ. ठीक है, ये पैसा जब जाता है हमारे इधर मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने टैक्स नहीं दिया लेकिन दूसरों को हाँ. टैक्स मैंने दिया लेकिन इनको नहीं देना चाहिए. अच्छा, रीजन के लेकिन फिर दूसरे लोगों को दूसरे लोग क्यों आए आपके पास कि टैक्स दें? आप हमारे मैं यूके का काम करता हूँ. अच्छा. यूके की फर्म है, उनके साथ काम करता हूँ. अच्छा. जी. अच्छा. तो पाकिस्तान में टैक्स का आपको भी पता है, मुझे भी पता है. अच्छा. पैसा जाता है, लूट के चले जाते हैं. उससे बेहतर है डायरेक्ट आप किसी की मदद कर दें. टैक्स इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, अरबी में इसे ज़कात कहते हैं. ठीक है. या उशर कहते हैं. ठीक है. तो ये लोगों की डायरेक्ट मदद कर दें आप. नाम एक बार तो फिर बताएंगे. जमशेद. जमशेद साहब ये बताएं, माशाल्लाह इतनी आपकी हाइट है, कभी पतंग लूटी है आपने? बचपन में लूट लेते थे, यानी हम जैसे बंदे देखते रह जाते थे, आप ऊपर से पुरुष लेते थे. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. वोट दिया है आपने? वोट दिया है? नहीं वोट नहीं दिया. वोट नहीं दिया, लेकिन वजीर आजम क्या चाहते हैं, कौन बने? यार वजीर आजम जो बेस्ट ऑप्शन है वो इमरान खान है. ये नहीं कि जितनी हमारे पास ऑप्शंस हैं. जी जी ठीक है. लेकिन खान साहब से मेरा गिला है वो ये कि खान साहब अंदर क्यों बैठे हैं जेल में, ये गिला है? नहीं ये गिला नहीं है. जेल में वो ठीक हैं. अच्छा, मतलब वही रहने चाहिए. जाना चाहिए था. रीज़न कि देखें तरबियत के लिए. इनकी हुकूमत में मैं फिर बात करता हूँ. इनकी हुकूमत में ये कानून पास हुआ था कि जो बंदा किसी अदारे के बारे में बात करेगा 2 साल कैद होगी. ठीक है. पार्लियामेंट में हुआ था. ठीक है, खान साहब फिर बातें करते तो 2 साल तो बनती है ना. ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि 2 साल अंदर रहें वो?
ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں 2 سال اندر رہیں تاکہ میں ووٹ انہیں کو دوں گا, اوکے ورنہ بھی انہیں کو چاہیے, لیکن 2 سال ان کی سزا بنتی ہے. اوکے, میں براق صاحب یہ 2 سال اندر رکھنا چاہ رہے ہیں جمشید صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو جمشید دیکھیں ان کی حکومت میں ہوا تھا یہ قانون پاس کے نہیں ہوا تھا, مجھے اتنا بتا دیں. نہیں, ان کی رائے اب لے لیتے ہیں نا. جمشید صاحب کی بات پہ میں ڈس ایگری اس لیے کروں گا, اس نے میرے بھائی نے بات کی کہ یہ ادارے کے خلاف اگر کوئی بات کریں تو 2 سال کی سزا ہونی چاہیے. اگر کوئی حق پہ بات کریں تو اس کے اوپر بھی 2 سال سزا ہوگی تو شاید یہ انصاف کا تقاضا اس ملک میں مر جائے گا. تو اس لیے میں جمشید صاحب کی بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. ایک منٹ جمشید صاحب, سیاستدان نہیں بننا, سیاستدان نہیں بننا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جتنے بھی لیڈر آتے ہیں اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, لیکن اس ملک میں جب تک کوئی ایک اچھا نظام نہیں آئے گا اس وقت اچھا نظام کون لائے گا؟ سر پی ٹی آئی لا سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی لا سکتی ہے. کریم صاحب, یہ جمشید صاحب نے جو میں اگری کرتا ہوں, کیونکہ خان صاحب نے ایک غلط قانون کو بنانے میں سپورٹ کیا ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ سزا ملنی چاہیے. سزا تو ویسے بھی ان کی مرضی ہے, گیٹ نمبر 4 والوں کے, ہمیں بھی اندر کراؤ گے, ظالم خود بھی اندر تو پھر آپ انٹرویو نہ لے لو نا. لینا پڑے گا نا. پاکستان میں رہنا ڈیرنگ ہے بھائی, ادھر رہنا ہے نا, پھر یہ سارے چیزیں کے لیے مینٹلی طور پر تیار رہنا چاہیے. میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا عباس. باس. عباس نہ ہے. یہ تصویریں بیچ رہے ہو, خود بھی پڑھتے ہو یا خالی بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. پڑھتے نہیں ہو خود بھی پڑھتے ہو, تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم تو اس کا مطلب ہے تم بھی سیاستدانوں والا کام کرتے ہو, ہے نا؟ ہاں. کتنی بک یہ میں نے ایسے پکڑی ہے تو کتنی روز بک جاتی ہیں؟ یہی 3 4 5 بک جاتی. کتنے کی ایک بکتی ہے؟ یہ بات 200 230 200 کی 150 کی بیچ دیتے ہیں. اچھا, بیچ دیتے. آج کتنی بیچی ہیں؟ آج کام نہیں ہے, بارش آج بارش کی وجہ سے لوگ تصویر بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. چھوڑ دیتے. تو اس کو آؤ بھائی, آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نا. اچھا, کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے کس بندے کو؟ عمران خان. عمران خان تو بند ہے نا بھائی, وہ تو جیل میں ہے. پھر کس کو بناؤ گے؟ کوئی ایسا بندہ ہے ذہن میں؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. عمران خان. اگر تمہیں بنا دیا جائے تو کیا کرو گے؟ میں بن دوں گا. نہیں بننا چاہتے ہو؟ کیا وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ نہیں, میں نہیں بنتا. نہیں بننا چاہتے, کیوں؟ تصویریں رہ جانی ہیں. جی تصویر ہے. اچھا, اس سے پوچھتے ہیں, تم کیا ناڑے بیچ رہے ہو؟ ہاں جی. ہیں اللہ کے بندے, جو جنہوں نے پتلونیں پہنی ہوتی ہیں تم ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ناڑا لے لو, کیا وجہ؟ وہ بولتے ہم نے لاسٹے ڈالتے ہیں, بس یہی مطلب ہے. آج کل چارہ کوئی نالے والا ہوتا ہے, وہ نالا کسی نے ڈالا نہیں ہوتا, وہی بولتا ہے آج کل لاسٹے ڈال رہے ہیں, بس نالے بیچ جاتے کسی نے لینا. اچھا, کتنے کا ناڑا بیچ رہے ہو؟ 40 کا ہے کہ 100 کے 3 ہے. اگر عمران خان آئے کہ یہ میں نے ناڑا لینا, اس کو کتنے کا دو گے؟ اس کو 20 روپے کا. اس کو 20 روپے کا, ویسے 40 کا بیچتے ہو. ہاں جی. اس کو 20 کا کیوں دو گے؟ وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. فری میں دوں گا. آپ فری پہ دو گے؟ میں فری میں. تم اس کو ناڑا دو گے 20 روپے کا, یعنی آدھی قیمت پہ. ہاں جی. اور اگر میں لینا چاہوں تو کتنے کا دو گے؟ آپ کو مفت دے دیں گے سر جی. یار یہ کیا, عمران خان اتنا بڑا لیڈر, ہمیں مفت دے دو, کیا وجہ ہے؟ نام کیا تمہارا؟ عبد الرحمان. تو عبد الرحمان, تمہیں ٹھنڈ ہی لگتی ہے, تم نے سارا گریبان کھولا ہوا ہے. بس وہ بدماش اللہ نے کرا ہوا ہے, بس ابھی بدماشی کرنی بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ عباس آپ کا. تو ناظرین جی, ہم نے تھوڑی سی آج ایک اہم بیٹھک سی لگائی تھی صرف لوگوں کے خیالات جاننے کے لیے. ہمارے آپ آ جائیں. اچھا, نماز پڑھیں. تو لوگوں سے گفتگو کا ہم نے کوشش کی ہے, ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ اور لوگوں سے بات کریں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, کیونکہ یہ آپ کی دلچسپی کا خاص خیال رکھتا ہے, اور اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ہم آپ تک لوگوں کی صحیح رائے ان کے پاس جا کے پہنچائیں. پاکستان زندہ باد.